لیکن جو معاملہ ہے وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو رکھ کے آگے چلنے چاہیے. اگر ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلتے تو پھر ہمیں افغانیوں کو کیمپوں تک محدود رکھنا چاہیے تھا. انہیں یہ کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان آ کے بزنس کریں, یہاں پراپرٹی خریدیں. تو پاکستان تو دیکھیں افغانستان کا لحاظ رکھ رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں یہ جو واخان کوریڈور ہے اس کو پہ ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے تھا. آپ ہائپوتھیٹیکلی بات کر لیں, اس میں اگر چند کرکٹر بھی مارے گئے ہیں تو ہمیں پتہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیں نا کہ جب آپ اسٹرائک دشمن پہ کر رہے ہیں, آپریشنز ہو رہے ہیں, تو کولیٹرل ڈیمیج پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. طالبان چندے ٹھیک ہے نہیں کر سک رہے اپنے ملک میں, بٹ ہمارے ملک میں جو ان سے سمپتھائز کرتے ہیں, جو انہیں پناہی دیتے ہیں, جو انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کہاں پاکستان میں آ کر گاڑی اگر بارود سے بھری ٹکرا رہی ہیں, وہ گاڑی کس نے دی ان کو؟ صحیح. پھر وہ کارروائی کر کے کہاں چھپ جاتے ہیں؟ کون انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کون انہیں کھانے پہنچا رہا ہے؟ پاکستان تمام لوگوں کا مسلم ہے اور سب پارٹیاں محب وطن ہیں. اور اس میں پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں تک پاکستان کے معاملات میں ہے اس میں لیڈ رول پاکستان آرم فورسز کا ہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں بڑے ہی خاص مہمان ہیں, اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس حوالے سے جو گفتگو آپ سنیں گے وہ یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے دنیا کی نظر میں اور اپنے نیبرز کی نظر میں. بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور بہت کچھ شاید آنے والے دنوں میں تبدیل ہونا ہے. میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ جنرل طارق رشید صاحب آج یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ سارے لوگ جانتے ہیں. جن ہارڈ ایریاز میں آپ تصور کر سکتے ہیں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. آپ کے پی کے حوالے سے ان کا تجربہ بڑا منفرد ہے, جی بی کے حوالے سے ان کا تجربہ بہت مختلف ہے, بلوچستان میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, سعودی عرب میں سرو کیا ہوا ہے. تو یہ ایسے تجربہ کار لوگوں سے یقیناً ہمیں سیکھنا چاہیے. سر, آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ تشریف لائے, ہمارے لیے عزت کی بات ہے. موسٹ ویلکم, تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال سر, یہ جو پاکستان افغانستان ایگریمنٹ ہوا دوحہ میں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں اس کو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. بٹ یہ نہیں ہوا کہ ہماری جیسے پاکستانی عوام اسلام سے محبت کرتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اسلامی ممالک ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہمارے لوگ سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا قطر میں اسرائیل نے اسٹرائک کیا تو سب سے پہلے دنیا کے جو رہنما وہاں پہنچے وہ ہمارے پرائم منسٹر پہنچے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 79 میں یو ایس ایس آر نے اس پہ قبضہ کر لیا آ کے, اور تو افغانی بیچارے در بدر پھرنے شروع ہو گئے, اور ہمارے یہاں 5 ملین کے قریب آ گئے. تو ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے اور انہیں بڑے محبت سے گلے لگایا, اور نصف صدی گزر گئی. اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا افیکٹو ہوا, اور آخر میں ہمیں اس حد تک جانا پڑا کہ یہ ہمیں ایگریمنٹ جو ہوا ہے تو اس کی پھر ہمیں ضرورت پڑ گئی, کیونکہ انہوں نے جو تھے افغانستان کے جو اس وقت رجیم ہے انہوں نے پھر ہمیں انڈرمائن کیا, اور ہماری پیار محبت اور ان کے لیے جو ہم نے یگانت دکھائی اس کا صلہ یہ دیا کہ انڈیا میں چلے گئے, اور وہاں جا کے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. اور جب یہ امیر خان متقی وہاں پہنچے اور ساتھ ہی انہوں نے بارڈرز پہ ہم پہ فائرنگ شروع کر دی, پھر حملے شروع کر دیے, تو پاکستان تو دیکھیں ایک نظریاتی ملک ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا, اور جو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اسلام کے نام پہ یہاں جو مرضی لوگوں سے کروا لیں. صحیح. تو لیکن آج کی دنیا کی ریالٹی مختلف ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کے تحت معاملات چلتے ہیں جو پاکستان چلائے گا, کو پاکستان نے بڑے ہارڈ لیسن جو سیکھے ہیں اس سے, تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ طالبان بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور افغانستان سے تو دیکھیں ہمارا دلی رشتہ تھا, ہم دوسروں سے ندی نالوں پہاڑوں وادیوں سے ملے ہوئے, اور ہمارے پشتون آبادی جو بارڈر ہمارا ہے جسے ڈیورنٹ لائن بھی کہتے ہیں اس کے دونوں طرف آباد ہے, اور پاکستان نے تو ہمیشہ ان کا ساتھ کیا, اور ان کی تو لائف لائن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
70% سے ٹریڈ ہمارے سے دیکھیں وہ جاتا ہے. ڈیلی جو ہے 2 ارب روپے کا سامان بھی وہاں سے جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں. 48 ملین کی ان کی آبادی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے. 42 ملین افغانستان میں رہتے ہیں. 6-7 ملین ابھی بھی ریفیوجیز ہیں. اس میں سے آدھے زیادہ پاکستان میں ہیں. صحیح. تو پاکستان کی تو قربانی کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. آپ نے کہا یہ معاہدہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تو پہلے کیوں نہیں ہوا سر؟ دیکھیں میں نے اس جیسے تھوڑا سا آپ کو اس میں ایک ہنٹ دیا کہ ہم ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جو مسلمان تکلیف میں ہے تو پاکستانی کو وہاں پہنچنا چاہیے. اب غزہ دیکھیں، غزہ میں جنگ ہوئی، کتنا ظلم ہوا. ظلم کی مطلب آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تاریخ کا سب سے زیادہ بربریت اور ظلم اور ناانصافی بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے خلاف، اور انہیں دیکھیں جنوسائیڈ اسرائیل نے کیا. لیکن اس کے ساتھ جو بارڈر تھے دیکھیں، ایجپٹ کا بارڈر، جارڈن کا بارڈر، سیریا کا بارڈر، لیبنان، یہ 4 اس کے ہمسایہ ملک ہیں. کسی نے ایک بھی فلسطینی کو اپنے ملک نہیں آنے دیا. اور یہاں سے لوگ وہاں جانے کو تیار تھے. ہمارے وہ سینیٹر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. تو یہ جذبہ ہمارا جو ہے نا، اور وہ مطلب اس جذبے کو ہمیں ویسے زندہ رکھنا چاہیے. لیکن جو معاملہ ہے وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو رکھ کے آگے چلنے چاہیے. اگر ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلتے تو پھر ہمیں افغانیوں کو کیمپوں تک محدود رکھنا چاہیے تھا. انہیں یہ کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان آ کے بزنس کریں، یہاں پراپرٹی خریدیں، کھلے عام گھومے پھریں. دیکھیں ایران بھی اسلامی ملک ہے، انہوں نے ان کو کیمپوں سے باہر نہیں نکلنے دیا، اور کیمپ بھی جو ہے اپنے بارڈر ایریا میں رکھے انہوں نے. تو اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہماری قیادت ہے، مسلح افواج کی قیادت اور سیاسی قیادت، یہ مل کے اب جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے چلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، معاہدہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا دیر پائے؟ مطلب نیگوسیشن ماضی میں بھی ہوئی، کوئی معاہدے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، کچھ منظر عام پر آ گئے ہوں گے، کچھ بیک ڈور نیگوسیشنز ہوئی ہوں گی، لیکن امن سکون نہیں ہوا. دہشت گردی وہاں سے آتی رہی ہے ہمارے ہاں. ابھی جو بات ہوئی ہے کہ وہ ہماری سرزمین کو کسی طرح کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ کلیم ہے صرف وقتی طور پہ چیز ہے، عارضی ہے، یا یہ دیر پا بات ہے؟ دیکھیں یہ تو جو امن کی بات چیت ہے یہ افغانستان کی ریکویسٹ پہ شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جنگ بندی کریں. ٹھیک. یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ بھائی آپ کے علاقے آپ انشور کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور اس میں پھر ہمیں گارنٹی ہم نے لی ہیں، قطر سے بھی لی ہے، ایجپٹ سے بھی لی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے اس کا دوسرا دور 25 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، اور ہر 2 مہینے بعد ایک دوسرے ملک جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. تو پاکستان تو دیکھیں افغانستان کا لحاظ رکھ رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی اس میں یہ جو واخان کوریڈور ہے اس کو پہ ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے تھا. اور جیسے آپ پتہ ہے ہسٹوریکلی یہ تو برٹش انڈیا کا حصہ تھا. یہ تو جو ہے جب انہوں نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن 1893 میں جب سر ڈیورنڈ نے سائن کی ان کے امیر عبد الرحمن صاحب کے ساتھ، تو اس میں ایک بفر زون کریٹ کرنے کے لیے افغانستان کا حصہ بنا دیا گیا. تو ہمیں ٹھیک ہے بھائی چارہ ہے، ہمارے پاس آئیں جائیں، ہم انہیں اسٹل فیسیلیٹیٹ کریں گے، بٹ ہمیں اس میں ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارا پریشر ان پہ رہے. یہ بار بار جو ہمیں انڈرمائن کرتے ہیں نا، تو تاکہ اس بات کو ہمیں نپٹا دینا چاہیے تھا. اس میں سر بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اب معاہدہ ہو گیا، سارے فریق بیٹھ گئے کہ اچھی بات ہو گئی، اب امن کی بات ہوگی، اب دہشت گرد یہاں نہیں آئیں گے، خود کش بمبار یہاں نہیں آئیں گے. لیکن اگر افغانستان اس معاہدے کا پاس نہیں کرتا، اس کے باوجود دہشت گردی اور دہشت گرد سرحد پار سے پاکستان آتی رہتی ہے، جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے. اور پاکستان نے اس معاہدے میں کلیئرلی کہہ دیا اس نے کہ اگر دہشت گردی جاری رہی تو ہم انہیں اسٹرائک کریں گے، ہم انہیں ایلیمینیٹ کریں گے. اور اس میں افغانستان کے پاس میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس معاہدے کو آنر کرے. اور اگر ہم نے پاکستان کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات چیت کی اور اس کو انشور کیا تو یہ جرت نہیں کر سکتے. دیکھیں اس وقت افغانستان اور انڈیا جو ہے 2 ایسے ملک دنیا میں ہیں جو بالکل تنہا ہو گئے ہیں. یہ تو ویسے ہی اس کو کہتے ہیں ہم افغانستان انٹرم گورنمنٹ آف افغانستان، تو وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. اور انڈیا آپ دیکھیں جب سے مارکہ حق ہوا ہے کوئی دنیا کا ملک مودی صاحب کو بلا ہی نہیں رہا، منہ ہی نہیں لگا رہا. آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم اور ایون فیلڈ مارشل دیکھیں مل کے ایس یو میں بھی گئے، وکٹری پریڈ میں بھی گئے، ٹرمپ کے پاس دیکھیں
اس نے ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ بھی کرایا, پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ملا, سعودی عربیہ گئے, ٹرکی گئے, آذربائیجان گئے, ایران گئے, آپ کو دنیا کے ملک کا نام لیں انہوں نے بلایا ان کو. اور لیکن مودی صاحب کو, مودی کہاں گیا مئی کے بعد؟ سائپرس گیا, مالدیو گیا اور نمیبیا گیا, اور ایک دفعہ چلے گیا وہاں پہ برازیل میں جہاں برکس کی کانفرنس ہو رہی تھی, اور وہاں سے بھی یہ خطاب لے کے آئے کہ انڈیا جو ہے امریکہ کا ٹروجن ہارس ہے, ایک اسٹگما لگوا کے لائے. تو دنیا ان سے کٹ رہی ہے, اور ان کے اندر سے اتنی زیادہ اپوزیشن مودی کے خلاف ہے کہ مودی صاحب آپ کے جھوٹ نے, جھوٹ کے بیانیہ نے اور دوگلی پالیسیز نے انڈیا کو کہاں کھڑا کر دیا. آپ سمجھتے تھے کہ امریکہ آپ کا اسٹریٹجیکل الائی ہے, اب دیکھیں آپ کو وہ گھاس نہیں ڈال رہا, سب سے دنیا میں زیادہ ٹیکس آپ پہ لگا دیا 50%, اور کہہ رہا میں 100% کر دوں گا. اور آپ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے, اللہ نے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. تو الحمدللہ یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو قیادت اس وقت ہے وہ ان کی نیت اچھی ہے, جب نیت اچھی ہو تو اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, ایک سوشل میڈیا پہ کل پرسوں سے چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان نے کوئی اسٹرائک کی ہے, اس کے نتیجے میں کوئی افغان کرکٹرز ہلاک ہو گئے ہیں, اور افغان ٹیم نے بھی اس کے حوالے سے سب نے ٹویٹ کی, راشد خان نے بھی ٹویٹ کی, محمد نبی نے بھی ٹویٹ کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹرز کو مار دیا گیا. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم نے وہ کرکٹر کو مارا ہوا ہے, دیکھیں ہم کرکٹرز کو کیوں ماریں گے؟ مطلب ہمیں کو پتہ تھا وہاں کرکٹر بیٹھے ہوئے, اور ہمارے باجور میں جو کرکٹ کے لوگ ہمارے پلیئر شہید ہوئے, جو انہوں نے طالبان نے دھماکے کی, اس کی تو کسی نے بات نہیں کی. اب پاکستان نے جہاں پہ بھی اسٹرائک کی ہیں, ہم نے تو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جو ہیں BLA وغیرہ کے, اور انڈیا کی جو پراکسیز ہیں ان پہ اسٹرائکس کی ہیں, اور یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو طالبان کے کمانڈر مارے گئے ہیں بیچ میں سے. تو دیکھیں اگر میرا ہائپوتھیٹیکلی بات کر لیں, اس میں اگر چند کرکٹر بھی مارے گئے ہیں تو ہمیں پتہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیں نا کہ جب آپ اسٹرائک دشمن پہ کر رہے ہیں, آپریشنز ہو رہے ہیں, تو کولیٹرل ڈیمیج میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو ہم نے جان کے تو مارے نہیں, ہم تو اسپورٹس لونگ ہیں. پاکستان دیکھیں میچ ہوتا ہے کتنے اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں, ہم تو اسپورٹس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو جہاں تک پروپیگنڈا ہے اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور انڈیا تو ویسے ہی ڈرامے باز ہے, اور ہر چیز کو ڈراموں کی شکل میں لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہر چیز فلم دنیا میں چل رہی ہے, پھر ریالٹی ڈفرینٹ ہے. ایسی کوئی بات ہم نے جان کے ایسی بات کی اور نام کم کرے کبھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, افغان حکومت کا رول آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ مطلب کہا توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی TTP وغیرہ ان کے لیے سیف پناہ گاہیں کو ختم کرے یا ان کے اوپر روک تھام کرے, لیکن کیا یہ چیزیں افغان حکومت کے, عبوری حکومت کے کنٹرول میں ہیں یہ گروپس؟ کیا ان کی تائید سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا افغان حکومت ان دہشت گرد گروپوں کے سامنے بے بس ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بیچ مڈل چیز ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ ہے, مڈل کی سچویشن ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ ہمدردی تو ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ بارڈر پہ پوسٹیں آپ کی ہیں, آپ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا اسلحہ بھی ہے, آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کارروائی ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کی سرزمین ہے تو ان کو روک سکتے ہیں. پھر ان کو فائنانس کون کر رہا ہے بیٹھا ہوا؟ پھر انڈیا کا جو اتنا انفلوئنس آ گیا ہے, انڈیا کی افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, تو راستہ تو پاکستان سے جاتا ہے, ہم سے ٹرانزٹ مانگے نا, ادھر سے جا کے چاہ بہار کی, دیکھیں چاہ بہار کی پورٹ سے جاتے ہیں یہ, پھر افغانستان وہاں ہیلمند سائڈ سے اور قندھار اور پھر ٹریڈ کرتے ہیں. بھئی آپ واگے سے ڈائریکٹ ٹریڈ کریں, ہم تیار ہیں, بٹ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرو. اور آپ نے یہ جو بکواس شروع کی ہوئی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی, وہ یار دیکھیں وہ ورلڈ بینک کا ٹریٹی ہے, اس میں انٹرنیشنل گارنٹیئر ہے. اور ہم جو بات کشمیر کی کرتے ہیں وہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنس ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. آپ کبھی کہتے ہیں بائی لیٹرل ایشو ہے, بھئی بائی لیٹرل ایشو لے لو, انٹرنیشنل بات تو کرو نا. اب تو بات ہی نہیں کرتے, الزام لگاتے ہیں بس بیٹھ کے. اب مودی نے آج تک پہلگام کا کوئی ثبوت نہیں دیا, ابھی بھی الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان, بھئی اگر کیا کوئی ثبوت تو ہوگا آپ کے پاس. تو یہ میرا خیال ہے انڈیا کا جو دوغلا پن ہے. اور دنیا میں دیکھیں, اب انہوں نے کینیڈا میں پکڑے گئے دہشت گرد, ان کے آسٹریلیا میں پکڑے گئے, امریکہ میں انہوں نے سکھوں کو مارنے کی کوشش کی, ان کے نیول آفیسر پکڑے گئے قطر میں. اب تو دنیا ان کو لے رہی ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اب مودی کا قد کاٹ دیکھیں دنیا میں کم ہو گیا. جا کے کیسے ٹرمپ سے بات کرتا تھا, مائی فرینڈ ٹرمپ,
اب وہی فرینڈ نے سب سے زیادہ 50% ٹیکس لگایا ہے، وہ کہتا ہے 100% کر دوں اور گا. دوسرا ٹرمپ کا جو فیوریٹ جملہ ہے نا وہ 70 ہے آج کل، وہ اس کے پتہ نہیں وہ چھیڑتا ہے ان کو کیا کرتا ہے جان کے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ بار بار ذکر لیا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی، اور 7 ہم کہہ رہے ہیں 6، ٹرمپ کہہ رہا ہے 7. ہاں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ اس معاہدے کے اندر کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے ہماری پالیسی یا سٹانس رہا ہے اسے اب ہمیں سافن اپ کرنا پڑے گا. پہلے تو ہم بڑے جو ہے نا ایگریسولی کہہ رہے تھے کہ اب جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں افغان بستے ہیں انہیں واپس بھیجا جائے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ میرا خیال ہماری پالیسی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرا خیال نہیں آئے گی. اوکے. دیکھیں یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانی ایک دفعہ واپس جائیں. کتنا 45 سال سے آپ نے ان کو روکا ہوا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں نا قانونی غیر قانونی، تو ہمارے یہاں دیکھیں جو ہمارے یہاں جو پرابلمز ہیں نا اپنا عمار بھائی، کہ دیکھیں پولیس سے ان کو پکڑنا ہوتا ہے، اور پولیس کو انٹرنیشنل جو ہے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وہ کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ پولیس ہے. آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ان کی جوڈیشری ہے، عدالتی نظام. اور تیسرا کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہیں کانٹریکٹنگ جہاں ہوتی ہے، یہ 3rd کرپٹ ترین ادارہ اور سسٹم ہے. تو پولیس انہیں پکڑتی ہے، پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے. رپورٹس ہیں کہ انہیں پکڑتے ہیں غیر قانونیوں کو 20-25-30 ہزار روپے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. تو ایک دفعہ جو خاص طور پہ غیر قانونی انہیں واپس جانا چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو قانونی طور پہ بھی رہ رہے ہیں انہیں ایک دفعہ حکومت پاکستان کے واپس جائیں اور ویزا لے کے آئیں. ہمیں ایک دفعہ یہ غیر ملکی ہے، ٹھیک ہے ہمارے بھائی ضرور ہیں، بٹ ہم پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، انہیں واپس جانا چاہیے. اور پھر ویزا لے کے پراپر ڈاکومنٹ سے آئیں. سو بسم اللہ آئیں، ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. بٹ ایک دفعہ انہی کے دیکھیں گارڈ میں چھپے ہوئے ہیں یہاں فیسیلیٹیٹرس. طالبان چندے ٹھیک ہے نہیں کر سک رہے اپنے ملک میں، بٹ ہمارے ملک میں جو انہیں ان سے سمپتھائز کرتے ہیں، جو انہیں پناہی دیتے ہیں، جو انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کہاں پاکستان میں آ کر گاڑی اگر بارود سے بھری ٹکرا رہی ہیں، وہ گاڑی کس نے دی ان کو؟ صحیح. پھر وہ کارروائی کر کے کہاں چھپ جاتے ہیں؟ کون انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کون انہیں کھانے پہنچا رہا ہے؟ تو اس طرح کے ہمارے ہاں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، جو بکے ہوئے ہیں، جنہیں پیسہ لگا ہوا ہے اور ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کا ہمیں صفایا کرنا چاہیے. اور پھر انہیں کورٹس میں لے جا کے لیجسلیشن کرنی چاہیے تاکہ جلدی سزائیں دیں، انہیں ایگزیکیوٹ کریں. ہمیں ماضی سے سیکھ کے اب آگے چلنا ہے. صحیح. اچھا تھوڑا سا بتائیے سر، اس بہرحال معاملے کا تعلق جو افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے بلوچستان پہ. آپ نے دیکھا کہ BLA BYC اور پھر جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوئے جو کہ بڑے ہولناک واقعات ہیں. بلکہ جعفر ایکسپریس کا مینشن اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جس وقت وہ سانحہ ہو رہا تھا اس وقت دہشت گردوں کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ افغانستان سے تھا اور انڈیا سے تھا، اور پھر اسپانسرڈ بائی انڈیا. اس معاہدے کے نتیجے میں بلوچستان کی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر اس معاہدے کو جیسے کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگی. اب دیکھیں وہاں جو ملا یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں. ملا عمر تو پاکستان سے محبت کرتے تھے، وہ تو پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. تو یہ ان کے بیٹے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ یہ قائم رہیں گے. اور ان کا تھوڑا دیکھیں افغانستان میں ہمارے بھائی کہ کبھی بھی سینٹرلائز اسٹرانگ حکومت نہیں رہی. ابھی بھی دیکھیں گنداری گروپ ہیں، وہ ان کے جو ہیں امیر المومنین ہیں کیا ہیبت اللہ اخوند زادہ، اب بجائے کابل بیٹھنے کے قندھار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قندھار سے حکومت کرتے ہیں. اور اس وقت قندھاری گروپ ہے جو بڑا ہارڈ لائنر ہے. پھر ان کا دوسرا ہے گروپ پنشیری گروپ ہے، حقانی نیٹ ورکس ہے ایسٹرن سائٹ پہ، پھر ہیلمند گروپس ہے. تو مختلف گروپس اس میں کام کر رہے ہیں اور ہر گروپس کا اپنے علاقے میں کنٹرول ہے. تو یہ وہاں سے جو ہے ہمارے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان وہ بلوچستان میں بھی آتے ہیں. بٹ اگر انشور کریں گے تو وہاں اس قسم کی کارروائی کم ہوگی. اس کا امپیکٹ آپ کے خیال میں BYC اور BLA کی ایکٹیویٹیز پہ پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. دیکھیے بلوچستان اب دیکھیں کہ واحد صوبہ پاکستان کا جس کے بارڈر افغانستان سے بھی ملتے ہیں، ایران سے بھی ملتے ہیں اور ہمارے تینوں صوبوں سے ملتے ہیں. کوئی آپ کا ایسا صوبہ نہیں ہے جس کے بارڈر 2 فارن ملکوں سے اور تینوں صوبوں سے ملے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 44% آف پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے اور معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اور اب تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کرٹیکل منرلز جو ہیں خاص طور پہ اینٹی منی، کوبالٹ
وہ بڑے وہاں اس کے ذخائر ہیں، اور یہی امریکہ کو چاہیے. اور ہمیں بلوچستان کو اگر ہم اسٹیبلائز کر لیں عمار بھائی، اور اس کا پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر لیں، تو پاکستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے. میں خود وہاں آپریشنل کمانڈر رہا ہوں، مجھے اس کا بالکل پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں آئل اینڈ گیس اتنی زیادہ ہے کہ ایران یا مڈل ایسٹ سے کم نہیں، تو زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، اتنی زیادہ ہے. ہم نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. اور آج بھی دیکھیں وہاں بی ایریاز بنائے ہوئے ہیں، اور جب حکومت نے بنانے کی کوشش کی کہ اس کو بی ایریا سے ایریا بنائے، تو 2 ججز نے اس پہ اسٹے دے دیا. صحیح. اب دیکھیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اب ایک خبر آئی کہ شاید کسی حکومت اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو ملا رہی ہے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. اب دیکھیں لیویز ان پڑھ ہیں، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کا کوئی پراپر اکاؤنٹیبلٹی ہے. آئے نہ آئے وہ سردار کی مرضی ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہی آپ نے اس کو قسم کا عجیب کھچڑی مچائی ہو، تو کیا کر سکتے ہیں. اور آپ کا کتنا امپورٹنٹ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ صوبہ ہے. تو ہمیں یہ ماضیوں سے سیکھ کے ہنگامی بنیاد پہ اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور زیرو ٹالرنس شو کرنی ہوگی جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بات چیت کرتا ہے. پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں، جی، اور خاص طور پہ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا، پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو افغان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کی کوئی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ بے شک میڈیا میں ہو، اور پھر اگر کوئی صوبائی حکومت بھی ان کی فیور کرتی ہے تو اس کی روک تھام کی جائے گی. کے پی کے حکومت کا سٹانس اس حوالے سے تھوڑا سا ریاستی سٹانس سے ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جہاں سیکورٹی کے معاملات آتے ہیں، جب پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے، تو لا اینڈ آرڈر تو دیکھیں ویسے 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی مسئلہ ہے، بٹ وہاں کیپیسٹی کی ایشوز ہیں. تو یہ کے پی کی حکومت کو سیکھنا، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ سیکورٹی کے معاملات میں جو پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی چلے گی. کیونکہ جہاں اگر فوج آپریشن کر رہی ہے، وہاں آپ کو اندر سے فتنہ الانسان، فتنہ الخوارج آپ کنٹرول نہیں کر رہے، تو کون کرے گا؟ یہ تو پاکستان کی سالمیت کی بات ہے نا. تو یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ ریوالو کرتی ہے عمران خان کے اگینسٹ. اب عمران خان جیل میں ہیں، وہ عدالتوں کے سسٹم کے تھرو ہی ان پہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ انہیں احساس کرنا ہوگا. تو سیکورٹی کے معاملات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلنے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک بات سے تو آپ اتفاق کریں گے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، ان آپریشن وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. اب کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی کوئی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے حق میں نہیں ہے. لیکن معاملات تو پھر مذاکرات سے ہی ٹھیک ہوئے نا. جی دیکھیں معاملات سے ٹھیک ہوتے ہیں، بٹ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ معاملات سے کیسے بات کر رہے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں طالبان سے، تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. پہلے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات نہیں کر رہے تھے. پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید مطلب وہ آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، یا آپ ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں طالبان کو اگر لا کے بسانا بھی تھا، تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ویپن کے ساتھ آ جائیں. آپ انہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو ویپنس کے بغیر آئیں گے. پھر کچھ ڈیفائنڈ ایریاز ہوتے وہاں تک رکھتے، کوئی ان کا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا. آپ نے کھلی چھٹی دے دی. تو دیکھیں اسٹیٹ کے معاملات کو بڑا ایک اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو یہ پرسنل جو بات چیت ہوتی ہے اور نی جرک ریئیکشن، اس پہ معاملات بگڑ ہی جاتے ہیں. تو ہمیں ماضی سے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. پاکستان تمام لوگوں کا مسلم ہے، اور سب پارٹیاں محب وطن ہیں. اور اس میں پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں تک پاکستان کے معاملات میں ہے، اس میں لیڈ رول پاکستان آرم فورسز کا ہے. دیکھیں آپ کو جو عزت ملی آج، جو ہماری لیڈرشپ کو کس نے دلائی. یہاں کوئی پرابلم آ جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، کوئی ہندوستان حملہ کر دے، افغانستان حملہ کر، کون جاتا ہے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے؟ لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ پاک فوج ہے، اور اسی کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. تو اس بات کا تمام پارٹیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ عوامی فوج ہے، وہ ایک اسلامی فوج ہے، وہ پاکستان کے عوام کی ترجمان ہے. دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، اور آج بھی جن لوگوں کے لوگ شہید ہوتے ہیں، دیکھیں ان کے ماں باپ ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں ہمارے اگر 10 بچے بھی ہوں اور وہ شہید ہو جائیں تو ہم پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو دیں. اتنا جذبہ، اتنی پاکستان سے محبت وہ کدھر ہے؟ تو پاکستان کی افواج جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے صحیح ان کی جو ہے ترجمان ہے.
حقوق کی ترجمان ہے، ان کے اسپریشن کی ترجمان ہے، اور پاکستان، ہر پاکستان فوج جو ہے پاکستانی شخص کی، عوام کی محافظ ہے، اس کی گرنٹیئر ہے. ٹھیک سر، وقت کم ہے، چند ایک سوال رہ گئے. بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کیا دنیا میں پوزیشن چینج ہو گئی؟ یہ بہت کچھ ہوا دنیا میں اس کے بعد، لیکن ہم نے دیکھا پاکستان کو دنیا ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے. اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ یہ پیلسٹین، اسرائیل، وہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا، اور اب چیزیں امن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی اس عرصے میں، وہ پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ، اور اس میں یہ والی شک کہ اگر کوئی ایک ملک پر حملہ کرے گا تو دوسرے ملک پر اسے حملہ تصور کیا جائے گا. یہ اس کو آپ پاکستانی فوج کے حوالے سے، پاکستانی کے حوالے سے، اور پاکستانی حکومت کے اور عوام کے حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو بات چیت ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ تو ایک یونیک ہے دنیا میں. کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ حرمین شریف ہیں، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مسجد نبوی ہے. تو وہ تو ہر پاکستانی وہاں جا کے اس کی حفاظت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو خود وہاں پہ ایز اے ینگ آفیسر 1984 سے 86 میں نے سعودی عربیہ کی یونیفارم پہنی، میں نے وہاں سروس کی ہوئی ہے. اور ہمارے اور سعودی عربیہ کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں. یہ دوستی جو ہے ٹھیک ہے حکمرانوں کے تک تو ہوتی ہے، بٹ یہ عوامی دوستی ہے. اور پھر میں نے خود یہاں پہ، میں انسٹرکٹر تھا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، تو 2005-06 میں ہم نے جا کے، میں نے اس ٹیم کو ہیڈ کیا، اور ہم نے ریاض میں جا کے ان کا نیشنل ڈیفنس کالج کی بنیاد رکھی. ہم نے ان کو آپریشنل اسٹریٹجی، ملٹری میتھڈالوجی، ہائی ڈائریکشن آف وار میں ہم نے ٹرین کیا. تو سعودی عربیہ نے، سعودی عربیہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو آئل ایکسپورٹ کرتا ہے وہ سعودی عربیہ کرتا ہے. اور ابھی پتہ چلا کہ وہاں کوئی 70-80 کلومیٹر لمبا سونے کا ایک پہاڑ بھی نکل آیا. تو وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور پاکستان کی افواج کو دنیا کہتی ہے کہ سب سے بہترین افواج ہے. آپ نے لوہا بنایا، بیان المرصوص میں آپریشن مار کے حق میں دیکھیں 6 گنا بڑے دشمن کو، اور انڈیا جیسے دشمن کو، مکار اور چلاک، کیسے عبرتناک شکست تھی کہ جسے دنیا مان لی اور ہمارے سے جڑ گئی. تو سعودی عربیہ نے ہمارا بھائی ریئلائز کیا کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ان کو صحیح ان کی حفاظت کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا. اس کو دیکھا دیکھیے باقی جی سی سی کے ممالک بھی پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، جس میں قطر شامل ہے، جس میں یو ای ہے، وہ بھی پاکستان سے معاہدہ کر سکتے ہیں. دیکھیے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان سے اسلحہ لیں اور ان کے وہاں بیسز دیے ہوئے ہیں. بٹ اگر ان کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، ان کی کوئی حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو وہ جو گارنٹی دے سکتا ہے وہ پاکستان دے سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ہمارے سے معاہدہ کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اب انڈیا دیکھیں، انڈیا پہ ایک پریشر آ گیا ہے کہ جیسے وہ بات چیت کرتا رہتا ہے. الیکشن آنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے 6 اور 11 نومبر کو بہار کے، پھر ویسٹ بنگال کے اناؤنس ہوئے ہیں، پھر کریلا میں آ جائیں گے نیکسٹ ایئر. تو وہ جب الیکشن آتے ہیں تو ایسی بات چیت کرتا ہے. بٹ ان پہ ایک ڈبل پریشر ہے. وہ پاکستان پہ جب سوچیں گے 10 دفعہ سوچیں گے کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے. اور یہ معاہدہ نہ بھی ہوتا تو ہم نے جو ان کو سبق سکھایا ہے دوبارہ اس سے سخت سبق سکھائیں گے. اچھا سر، ون لاسٹ کوشچن اور بریف آنسر مجھے چاہیے یہ اس کا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان افغانستان معاہدہ ہوا، اس کے بعد پاکستان جو گزشتہ 40-50 سال سے دہشت گردی کے افرید سے سفر کر رہا تھا، کیا پاکستان اس افرید سے نکل آیا ہے؟ وہ مشکل گزر گئی ہے، اب یہاں دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسے ہوگا اگر ہم نے اس معاہدے پہ منوان عمل کیا. اگر ہم نے انشور کیا کہ اگر ذرا سے بھی افغانستان سے دہشت گردی آتی ہے، اگر ہم نے اس کو اسٹرائک کر کے رکھا، اور جو گارنٹیئر ہیں قطر اور ٹرکی ان کو آن بورڈ رکھا، اور ایران، تاجکستان جہاں پہ ان کے رہتے ہیں ریفیوجی، اور چائنا، ان کو کانفیڈنس میں لے کر رکھا، ان سے ان پہ پریشر بلڈ رکھا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو دہشت گردی کی لعنت ہے پاکستان سے جلد ختم ہو جائے گی. اور پاکستان کا جو حقیقی مقام ہے، جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا، انشاءاللہ ہم جلد حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.